ہی از این MBBS ڈاکٹر ماشاء اللہ, نیوٹریشنسٹ بھی ہیں, اور ہر چیز ہے ماشاء اللہ, ہر فن والا ہے, سرٹیفائڈ ٹرینر بھی ہیں ماشاء اللہ. اور وہ کون سی اپنی ٹرم یوز کی تھی جو کہ میٹابولک سنڈروم, یعنی کہ جو اندر کا موسم جو آج کل بہت سارے لوگوں کا خراب ہوا ہے, اس کو علاج بالغذا کے ذریعے اللہ کے حکم سے ٹھیک کرنا. الحمدللہ. حالانکہ اللہ نے تو بیلنس ڈائٹ کی تھی, لیکن ہم چونکہ ہم نے جنک فوڈ اور ڈالڈا اور یہ سب لینا شروع ہو گئے, تو ہماری جو ڈائٹ ہے امبیلنس ہو گیا انفارچونیٹلی. ڈالڈا برانڈ کو آپ رگڑ گئے ہیں بیچ میں ویسے. You could say ghee, بناسپتی, you know. لیکن خیر ہے, کنولا بول دے, جتنے بھی, بلکہ ایسے بول دیں انسان کے بنائے ہوئے سارے فیٹس ساری بات وہ ہم نے ہٹانے, اور اللہ کے بنائے ہوئے سارے فیٹس ہم نے سٹارٹ کرنے. تو انشاءاللہ دمبا, بالکل بالکل, جو کہ آپ بہت زیادہ پہ آج ہم بات کریں گے. بالکل بالکل, بہت بہت ضروری ہے. اور میں ایک کیس اسٹڈی بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ایک 70 سال کی خاتون جو ہے وہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ان کو تھوڑے نا ان کو ویکنیس تھی, تو انہوں نے یہ دمبے کی چربی کے کچھ تکے نا ڈیلی کھانا شروع کیے, تو ان کی جو ویکنیس تھی وہ دور ہو گئی تھی. یعنی کہ انہوں نے بولا کہ میں بڑا حشاش بشاش محسوس کر رہی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ڈائٹ ان کی باقی کیلکولیٹڈ تھی. کئی لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ روٹی کے ساتھ دو روٹیوں کے ساتھ دمبے چل رہے تو کل کو ہمارے پیچھے آ جائے گا. صحیح بات ہے. رمضان میں اسٹارٹنگ تو ہم نے کہا یار دمبا تو نہیں کر پائیں گے رمضان میں, اور ایک مہینہ کیسے گزارا ہوگا, تو ہم نے کل انفیکٹ وہ دمبا باربیکیو کیا گھر پہ نا, اور اس میں وہ جو چربی تھی نا اس کو کھائی, تو وہ آئی کین ٹیسٹ. کیا بات ہے, کیا بات ہے یار. ویسے ہم بڑے اچھے ٹائم پہ ڈاکٹر وسیم کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, وین اٹس رمضان, اور ہمیں تھوڑی فکر ہوتی ہے کہ یار اس میں کہیں وہ اوور ایٹنگ نہ ہو جائے, جنک فوڈ نہ ہو جائے, یو نو. وہ اس دن میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ انسان کا پتہ 2 جگہوں پہ چلتا ہے, ایک جب وہ غصے میں ہوتا ہے اور ایک جب وہ دسترخوان پہ ہوتا ہے. تو اور یہ جا کے ایسے لگی ہے نا بات مجھے کہ واقعی غصے میں انسان سچ نہیں بولتا, جذبات بولتا ہے, اور بعد میں پھر اس غصے پہ بھی شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے, اور کاش میں یہ نہ کرتا, کاش میں یہ نہ بولتا, کیونکہ وہ تو منہ میں سے نکل جاتی ہے بات. اور پھر جب بھی دسترخوان پہ بندہ زیادہ کھا لیتا ہے, اور اگر وہ ذرا بھی ڈائٹ کانشیس ہو, تو بعد میں خود کو کوس رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں یہ 2. ویسے میں جہاں تک میں نے ابن قیم الجوزی کو پڑھا ہے نا, وہ کہتے ہیں انسان کی 3 جو ڈیزائرز ہیں نا وہ بڑی ٹاپ کی ہیں, یعنی بہت ہیوی ہیں اس کے اندر. نمبر 1 ڈیزائر آف یعنی ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائر سیکس, ٹھیک ہے. نمبر 2 از ڈیزائر ٹو سلیپ, اینڈ نمبر 3 از ڈیزائر ٹو ایٹ. اور کہتے ہیں ان سب کے بھی جو باپ ہے نا وہ ڈیزائر ٹو ایٹ ہے. بالکل. یعنی اگر کوئی شخص میں یہ اڈیسٹی اور یہ کریج ہے کہ وہ ڈیزائر ٹو ایٹ کنٹرول کر لے, he can easily control and maneuver the desire to have sex and desire to sleep. لیکن جو شخص کھانے پہ قابو نہیں کر سکتا نا, اپنے ہاتھ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ کبھی بھی اپنی ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو اس لیے کبھی کنٹرول نہیں کر پائے گا. ویسے اس کو انکریج بھی بہت کیا جاتا ہے. وہ اسٹیکرز نہیں دیکھے آپ نے, ایٹ اینڈ یو پٹ اے ورڈ ان دیئر اینڈ سلیپ اینڈ ریپیٹ, یو نو. دیکھیں پیپل پٹ اے لاٹ آف ڈفرنٹ تھنگز ان دیئر. بنج ایٹنگ جو ہے, کھانا پینا, ہمارا تو پاکستانیوں کا تو شغل ہی ہے. یعنی ہمارا جو فن ہے نا اٹ از ایٹنگ. آپ نے اگر امیجن ہم نے کھانا دبائے کھایا ہو گھر پہ, اور ہم باہر ہیں, کیا کریں باہر جا کے بھائی, پھر کھا لیتے ہیں یا کچھ میٹھا ہو جائے, ایگزیکٹلی. اور میٹھا کو نیکی سمجھ کے ہم کھا رہے ہوتے ہیں. تو حالانکہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے, اس کو قابو کرنا ہے. اور جو بندہ بھی زیادہ کھاتا ہے, وہ ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے کہ خوراک طاقت دیتی ہے, اور بہت زیادہ خوراک وہ طاقت چھین بھی لیتی ہے. تو یہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو ہم بار بار آتے ہیں اور آپ لوگوں کو یاد دہانی کراتے ہیں, وہ یہی ہے کہ آپ کی صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس دنیا جہان کا بے دریغ پیسہ کیوں نہ ہو, بڑی سے اچھی چیزیں گاڑی کیوں نہ ہو, لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو کیا فائدہ. اور صحت کو ہم اپنے ہاتھوں سے خود خراب کر رہے ہیں. قرآن میں بھی اللہ ایک جگہ کہتا ہے کہ بہت ساری پریشانی جس کا مفہوم ہے وہ انسان کی اپنی چوائسز کی وجہ سے اس کے سامنے آتی ہے. ایک طرف تو اللہ کی طرف سے بھی آتی ہیں, لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو کہ انسان اپنے آپ کو خود بالکل ان میں ڈالتا ہے. تو آپ یہ بتائیں نا ہماری ڈائٹ کے ساتھ کیا غلط ہے. لیٹس اسٹارٹ ود دس. چلیں, ہم فوڈ تو کھا ہی نہیں رہے, ہم پروڈکٹس کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں ہی کھلاتا ہوں, میں ہی پلاتا ہوں, اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں ہی شفا بھی دیتا ہوں. تو کھانے پینے کی چیزوں میں شفا تھی, ہم نے اس میں ملاوٹ کر دی. اور جب بھی کسی چیز میں ملاوٹ کر دی جائے تو اللہ کا بڑا پکا اصول ہے کہ وہ اس سے شفا, تاثیر, برکت اٹھا لیتا ہے. تو ملاوٹ والی چیزیں جب ہم کھائیں گے تو ہمیں اس سے شفا نہیں ہوگی, بیماری ہی ہوگی. اور ہم نے قدرتی چیزوں کی طرف واپس جانا ہے. ترقی کرتے کرتے ہم نے کچھ ضروری چیزیں چھوڑ دی ہے, ان کو دوبارہ سے اپنانا ہے. اور فوڈ تو ہمارا سرے سے نا, ایک دودھ آتا ہے, نام نہیں لیں گے اس کا,
لیکن وہ لے لیں ہم کون سا، ہم کسی کو برانڈ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلو ایوری ڈے نام چیک کریں نا پاؤڈر ملک کتنا خوبصورتی سے ہمارے ذہنوں کے ساتھ کھیلا گیا کہ ایوری ڈے نام سے ایسے جیسے ہر دن لو. اور اس کو اگر آپ گھما کے اس کے پیچھے نیوٹریشن فیکٹس دیکھیں اس کے تو 3 چیزیں اس میں: ویجیٹیبل آئل، شوگر اور اسٹیبلائزر. کیمیکل کیمیکل کیمیکل. یہ ویجیٹیبل آئل پہلے لوبریکیٹنگ آئل کے طور پہ یوز ہوتا تھا، بعد میں اس کو پروسیس کر کے انہوں نے خوراک کی طرف لے کے آئے. دودھ کی طرح، یعنی کہ ایک انسان دن میں 2 دفعہ ایوری ڈے کی چائے پی رہا ہے اور پھر وہ بیماری کی شکایت کر رہا ہے. اور ویجیٹیبل آئل بھی پرو انفلیمیٹری ہیں. شوگر سب کو پتہ ہے کتنی انفلیمیشن بڑھاتی ہے. اسٹیبلائزر ایک کیمیکل ہے، تو وہ تو ایک اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے، اس چیز کرنے کے لیے اس میں جتنی ملاوٹ کی گئی ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. نیسلے کے امپلائی تھے، یعنی وہ بڑے اچھے پوسٹ پہ تھے، اور وہ جب ریٹائر ہوئے تو دین آزاد ہو جاتا ہے نا انسان کہ آپ کچھ بول سکتے ہیں، بات کر سکتا ہے، کھل کے بات کر سکتا ہے، ورنہ تو بالکل ایسے قیدی ہوتا ہے جب امپلائی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نیسلے کی جو یوگرٹ ہے نا، اس میں دہی کے علاوہ سب کچھ ہے. اٹ از ایوری تھنگ ایکسیپٹ دہی. یعنی اس میں جو ایون باقی بھی دیکھ لیں آپ، یہ پریما ہے اور سب ہیں، ان میں کچھ ریشو کسی کم ہے کسی کی زیادہ ہے. لیکن جیسے آپ بتا رہے تھے وہ جو انہار کی گریک یوگرٹ ہے وہ بہتر ہے، وہ لے سکتے ہیں. یعنی کہ لو کارب بھی ہے، تھوڑا پروٹین بھی اس میں زیادہ ہے، فیٹ بھی ہے اور پروبایوٹکس بھی ہیں اس میں. تو یعنی کہ ہاضمے کے لیے بھی اور ڈائٹ کے لیے دونوں پوائنٹ آف ویو سے اچھی چیز ہے. اور سب سے بہتر ہے کہ جو گھر میں ہم بناتے ہیں، گھر میں بنائے. گریک یوگرٹ بنائے، وہ ہم نے میرے خیال سے وہ ویڈیو ایک بنائی تھی اس کے اوپر کہ اس کو کیسے پریپیئر کرنا ہے، وہ موجود ہے آپ کے پیج پہ، یوٹیوب پہ، چینل پہ ہے. جی ہے، اور فیس بک پہ بھی ہو گیا. وہ اگر تو نہیں تو میں دوبارہ بھی اپلوڈ کروا دوں گا. ہاں بالکل، وہ بھی کر لیں گے. بالکل. اور باقی یہ کہ وہ اتنا مشکل نہیں ہے بنانا. باقی اصل میں لوگ جو ہے نا وہ چھوڑنا نہیں چاہتے نا، کہ ڈاکٹر بدلتے رہتے ہیں، خود کو نہیں بدلتے. حالانکہ ڈاکٹر بدلنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بدلنا ہوتا ہے. جیسے اسلام میں فتویٰ شاپنگ کر رہے تھے نا لوگ کہ یار یہ عالم یہ سخت فتوے دے تو میں کسی اور کو چوز کر لوں. لوگ بھی ہیلتھ وائز بھی ایسے ہی ہیں کہ کوئی الاؤ کرتے بس مجھے میرا وہ والا کام الاؤ ہو جائے. باقی حالانکہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم آپ کی چیزیں بند کرائیں، لیکن جو ہم نے سیکھا ہے نیوٹریشن میں اس کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو جائے، آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے. اور جب تک ہم خطا کی ذمہ داری نہیں لیں گے تو تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. وہ ایک جملہ ہے کہ خطا کے ذمہ دار آپ ہو جائیں، عطا کا ذمہ دار وہ ہے. تو اس دن بھی ایک پیشنٹ آیا تو اس کو میں نے ڈائٹ ساری وہ کر کے، تو ڈائٹ اس نے دیکھی، اس نے کہا کہ اس ڈائٹ میں آپ نے روٹی کو کس چیز سے ریپلیس کیا ہے؟ تو میں نے کہا صبر سے، کہ صبر کر رہا ہے جی، بہت کھا لی روٹیاں، اب تھوڑا سا ہم روٹی سے دور رہیں گے. کیا روٹی ان اینڈ آف اٹ سیلف بری ہے، یا پھر ہم نے بہت عرصہ کھاتے رہے ہیں اور بیلنس آؤٹ کر دیا اس لیے خراب ہو گیا؟ اصل میں دیکھیں روٹی کی مقدار کو تو ایک طرف نا، اس میں سے ہم نے جو فائبر تھا وہ بھی ہٹا دیا، اس کو ہم نے ریفائن کر دیا بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور یہ میں اس کو ایسے سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ نے ایسڈ رکھا ہمارے معدے میں، ڈائجسٹیو انزائمز رکھے. را کھائیں جتنا ہو سکتا ہے کوک کر کے، لیکن جتنا را ہو سکتا ہے، باقی کام آپ کے اپنے ہاضمے کو کرنے دیں. اب جب آپ نے اس کو اتنا زیادہ پری ڈائجسٹ کر کے ریفائن کر کے، اور بائی دا وے یہ پری ڈائجسٹ فوڈ کے اوپر بھی لوگوں بڑی کمپنیوں نے چیزیں بیچی بھی ہیں جو کہ کسی صورت بھی ہمارے لیے اچھی نہیں تھی. دانتوں نے چبانا ہے اور آپ کے معدے تک، لیٹ سے کوئی بھی چیز اگر آپ چباتے ہیں تو بالکل پاؤڈر بن کے تو نہیں آئے گی. تو باقی ہم نے آٹے کو نا پیسنا تھا چکی میں، ہم نے اس کو نا کرش کر دیا، کاٹ دیا بالکل. اس میں جو فائبر تھا وہ سب بالکل کٹ کے رہ گیا. میں حکیم کو سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو چکی میں نا پیسنا چاہیے تھا، گرائنڈ کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم نے نا بالکل جو آٹا جو چکیاں ہوتی ہیں، مطلب وہ جو تھا نا، وہ جو پہلے مٹی کے برتن ہوتے تھے اس میں آٹا کو نا وہ جو ہے نا وہ زور زور سے اس کو کرتے تھے، وہ اچھا ایک ریفائنڈ بن کے، لیکن بالکل پاؤڈر فارم میں نہیں آتا تھا. لیکن ہم نے اپنی جو آٹا چکیاں ہیں، جب آٹا کو بالکل کچرا پاؤڈر فارم میں آنے شروع ہو گیا، اس کی وہ چیز نہیں رہ گی. اور دوسرا اگر ہم اپنی افطاری کو دیکھیں بھی نا، تو افطاری میں یعنی کہ کھجور سے آپ نے افطاری کی، اور بالکل ٹھیک ہے، پانی سے آپ نے افطاری کی، زبردست ہے. پھر پکوڑے، سموسے، اسی طرح سے پھر اس کے بعد روٹی بھی آ جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ فروٹ چاٹ بھی آ جاتا ہے. فروٹ چاٹ میں کریم بھی ہوتی ہے. اور میں ایک چیز مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ فروٹ تو خود بھی میٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں ایڈڈ شیرہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ بھی ڈال دیا. ہم تو کھجور کے اندر کریم ڈال کے اور اس میں والنٹ ڈالے کھاتے ہیں. وہ اب ہم چھوڑنا شروع کر دیں. اب وہ یہی ہے نا کہ دیکھیں یہ ایک مہینہ ہے نا، اس میں کھانے سے زیادہ کھلانے پہ زور دیں. ٹھیک ہے، کھانا جسم کی غذا ہے، کھلانا روح کی غذا ہے. تو ہم کھا بہت لیا ہے،
اب ذرا میں نے بھی ارادہ کیا ہے، میں نے اس ایک جو 30 days میں انشاءاللہ میں نے 6 سے 7 kg کم کرنا ہے. ہمیں ایگزیکٹلی بتائیں کہ ہم سحری میں کیا کھائیں، اس کی وجہ کیا ہے، وہ ہم کیوں کھائیں، کیونکہ وہ کیا بینیفٹ دے گا، اور کیا نہ کھائیں جو کہ ٹیسٹ میں تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ ہمیں روزے مزید پیاس مزید بھوک لگایا تھا. وہ ٹھیک ہے، پہلے تو میں اس کو ایسے سٹارٹ کر لوں گا کہ پہلے جو ہے نا مائنڈ سیٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. لوگ جب سحری رکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایسے سمجھ رہے تھے جیسے اگر انہوں نے اتنا سارا پانی نہ پیا، اتنی ساری لسی نہ پی اور اتنا ڈھیر سارا کھانا نہیں کھایا تو افطاری تک ان کا جو ہے وہ کہیں ان کی جان ہی نہ نکل جائے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سحری کے بعد چلا نہیں جا رہا ہوتا لوگوں سے فجر کی نماز کے لیے. یس ایگزیکٹلی. تو ہم نے جو ہے جو بھی ہم خوراک کا انتخاب کر رہے ہیں اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے نا کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ڈالڈا، کنولا، ان چیزوں کی، کہ جو بھی وہ جس آئل میں وہ کوک ہو رہا ہے وہ آئل کون سا ہے، دیسی گھی، کوکونٹ آئل، آلیو آئل، سرسوں کا تیل، وہ بھی بے شک آپ لے لیں لیکن اعتدال کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ جو ہے یہ انڈے بے شک فرائی لے لیں، بوائلڈ انڈے کھا لیں یا بے شک فرائی کر لیں. جو چیز امپورٹنٹ ہے نا، کاربوہائیڈریٹس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ جب بھی ہم کاربوہائیڈریٹس کی کوانٹٹی بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ 2 3 پراٹھے، صحیح ہے، اور جیسے ہی اس کی کوانٹٹی بڑھ گئی، اب آپ وہ انڈوں کے ساتھ کھا رہے ہیں، اب آپ نے جو پوری جو آپ کی سحری کا میل تھا اس کا جو کاربوہائیڈریٹ کانٹینٹ ہے وہ بڑھا دیا اور وہ لبلبے کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، یعنی پینکریاس کی. ٹھیک ہو گیا. ہاضمے کا افیکٹ بھی ہوگا کیونکہ لبلبا صرف انسولین نہیں بنا رہا، ہاضمے کا جوس بھی بنا رہا ہے. تو ہم نے جو بھی انتخاب کرنا ہے اس میں میری طرف سے آپ جو ہے دہی بھی لیں، زردی سمیت انڈے بھی لیں، 1 2 انڈے بھی لے لیں. کچھ اگر ساتھ آپ نے بادام رکھنے ہیں یا تھوڑا سا آپ نے اگر ایک فروٹ چاٹ جس میں کریم کوئی بھی ایسی چیز نہ ایڈ ہوئی ہو، صرف فروٹس ہوں، تھوڑے سے اس میں بادام بھی ہوں، وہ بھی آپ کنزیوم کر لیں. روٹی کا پورشن آپ نے کم رکھنا ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ کاربوہائیڈریٹ لے لیتے ہیں نا کہ اس سے ہمارا ہاضمہ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے اور ہم وہ صحت اچیو نہیں کر پاتے. اور پیٹ بھرنا ضروری نہیں ہے سحری میں، یعنی آپ اسمارٹ ڈائٹ کھائیں بالکل جو کہ آپ کو نیوٹریشن دے وین یو نیڈ اٹ، آپ کو بہت لیزی لیتھارجی نہ فیل کریں آپ. لیکن یہ کہ ہم اگر پراٹھوں سے پیٹ بھر لیں اس سے بہتر ہے کہ آپ چند لقمے کھائیں اور آپ اچھے انڈے لے لیں، آپ کچھ کھجور لے لیں اور آپ دہی لسی لے لیں. تو آئی تھنک دیٹ از فار بیٹر دین. یہ پراٹھوں کا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بچوں کے لیے بھی ویلڈ ہے؟ بالکل. ان کی دیکھیں نا، ان کا اپنی ہائٹ ہے، ان کے حساب سے ان کا اپنا ویٹ ہے، تو ان کی تو جو کیلریز ہیں وہ ہم سے ان کی ریکوائرمنٹ کم ہے، تو ہم نے ان کو زیادہ ان کے اوپر خیال رکھنا ہے. اور پھر بچے تو ہمارے کھا بھی نگیٹس رہے ہیں اور اس طرح کی پروسیس. آلو ہے اور آلو کھا کے آلو بن گئے ہیں. ٹھیک ہے بالکل. تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اتنا ویٹ انہوں نے پٹ آن کر لیا. اور اس دن فہیم میرے ساتھ ہی آئے ہوئے، انہوں نے ایک بات بولی، تو خیر ابھی انہوں نے بھی ویٹ کٹ کرنا ہے، تو انہوں نے ایک بات بولی مجھے بڑی اچھی لگی. کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو جو لوگ اوور ویٹ ہے نا ان کے گوڑے ضرور گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم اتنے ویٹ کیری کرنے کے لیے نہیں بنے تھے جتنا انہوں نے ویٹ پٹ آن کرے تھے. تو ذرا سوچیں کہ یہ جو ویٹ آپ پٹ آن کر رہے ہیں تو یہ صرف آپ کو ظاہراً موٹاپے کا شکار نہیں کر رہا، اندرونی طور پہ بھی میٹابولک اوبیسٹی ایک نام ہوتی ہے، اندرونی موٹاپا بھی آپ کا بڑھ رہا ہوتا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے ان جسدک علیہ کا حق، تمہارے جسم کو تم پہ حق ہے. تو یہ جسم کا حق کے خلاف ہے کہ آپ اس پہ اتنا ویٹ ڈالنا شروع کر دیں. ایک صحابی ہیں ابو جحافہ ان کا نام ہے، ابو جحیفہ بیسکلی. تو ہی برپڈ ان دا پریزنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے کہا کہ کیپ یور برپس اوے فرام اس، اور پھر کہا کہ جو لوگ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں نا کھانا، وہ قیامت کے دن لمبے عرصے تک بھوکے اور پیاسے رہیں گے. اور یہ آپ لاسٹ ہم آئے تو یہی بات آپ نے کی تھی، اور یہ میں نے وہ انشاءاللہ ثواب آپ کو بھی جاتا رہے گا کہ میں نے جتنے لوگوں کو بولا نا تو ایک دفعہ نا وہ، اور اسی طرح سے ایک پیشنٹ آئے انہوں نے 20 kg ریڈیوس کیا. تو کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی ساری باتیں کی لیکن باتوں باتوں میں نا ایک بات آپ کے منہ سے ایسی نکل گئی جو کہ ہٹ کر گئی، اور اس بات کی آپ آگے جو بھی بولتے رہے میں نہیں سن رہا تھا، میں صرف اس ایک پوائنٹ پہ رک گیا اور اسی کو سوچتا رہا. آپ نے یہ بولا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے کم کھانا، اور کہتے میں نے پوری زندگی زیادہ کھایا تھا اور وہ چیز کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ بس اب جو ریفرنس دے دیا ہے نا اب میں کم کھاؤں گا. 20 kg انہوں نے ریڈیوس کیا. تو یہ نہیں کہ آپ کو ہمیں اسلامک اگر گائیڈنس پہ آ جائے نا، اللہ کی بھی فرمایا کہ تمہارے تمہیں تمہاری کمر تو سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں. لیکن اگر تمہاری ڈیزائر ٹیمپٹیشن تم پہ غالب آ جائے نا تو پھر کیا کرو، پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. ہماری ڈیزائر جب غالب نہیں آتی تو ہم پیٹ بھر لیتے ہیں، اور جب بفے کھل جائے تو پھر ہم تو کہتے ہیں یار سارا کو نا کھانے سے بھر دو، پانی تو کہیں ہاتھوں میں آ جائے گا اور ہوا آئے یا نہ آئے ہمیں سانس کا مسئلہ. کیونکہ نارمل ٹرینڈ جو ہمارے یہاں نا وہ یہی ہے کہ پیٹ
بھر کے ہی کھانا جو ہے وہ کھانا ہوتا ہے, کھانا ہوتا ہے. یعنی اس سے کم تو کوئی سوچے نا, یہ ہمارا نارمل ہے پیٹ بھر کے کھانا, یو نو وی ول بی آسکڈ بگ ٹائم. اور دوسرا میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے نا یہ دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ڈائٹ ایک طرف آپ کنٹرول کر لیں اور دوسرا اپنی موومنٹ بڑھا لیں. مشقت لقد خلق الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا, مصیبت میں پیدا کیا, ہم تو کمفرٹیبلٹی والے بن گئے. تو یہ مشقت بڑی ضروری ہے جی. یہ لوگ سمجھ جائے نا تو آدھے سے زیادہ ایشوز تو ان کے سالو ہو جائیں. سو ہاؤ اباؤٹ براؤن بریڈ اینڈ کارن فلیکس اینڈ پوریج؟ وہ بھی کم نہیں, وہ فلیکس تو نہیں, کیونکہ وہ وہی بات ہے نا کہ وہ ریفائنڈ ہے پھر سارا. ریفائنڈ ہے, ٹھیک ہے. لیکن چلو بریڈ کی اگر میں بات کرتا بھی ہوں تو ایک سلائس رکھ لیں, ٹھیک ہے. یا اس کو میں ایک ٹیکنیک کرتا تھا لو کارب رکھنے کے لیے کہ میں اس کا وہ کرسٹ ہٹا دیتا تھا, تو اس کے کاربز ویسے ہی کم ہو جاتے تھے, تو وہ میں 2 سلائس کر لیتا تھا, اس پہ آرگینک پینٹ بٹر تھوڑا سا لگا کے, اور 2 3 4 انڈے, کیونکہ میری کیلریز ریکوائر فرائیڈ ایگز نہیں, بوائلڈ, وہ تو پھر بہت بڑھ جائے گی نا کیلریز, پینٹ بٹر سے بھی فیٹ آ جائے گا. تو کیا چیز لیں جو کہ سب کو اندر جلا دے, یعنی کوئی ایپل سائڈر ٹائپ کی کوئی چیز, یا کوئی ڈو یو ریکمینڈ صبح ہنی واٹر سے ایپل سائڈر ونیگر؟ ایپل سائڈر ونیگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, تو سب سے بہترین کھانا ہے تو وہ. اور دوسرا یہ کہ جو ایپل سائڈر ونیگر ہے اس کا پی ایچ نا ہمارا جو HCl ہے اس سے تقریباً نا ملتا جلتا ہوتا ہے, تو ہم اگر اس کو ڈائلوٹ کر کے لیں گے نا تو اس سے یہ ہے کہ ہماری ڈائجیشن بھی بہتر ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی وہ جو اگر ہم کچھ بیکٹیریا انہیل کر بھی لیتے ہیں ٹاکسک, تو ان کو بھی جو ہے وہ مار دے گا بالکل. تو اس کی بہت ان لوگوں کے بارے میں آپ فتویٰ دیں جو پکوڑے اور جو پکوڑے اور سموسے یہ چیزیں کھا رہے ہیں آج کل اپنی افطاری میں, اینڈ دے اسٹارٹ ود جو ہے نا چپس پہ ہیں, فرائیڈ چکن پڑا ہوا ہے, اور سارا. ہاؤ مچ ڈیمیج ڈز اٹ ڈو ٹو آور باڈی؟ میں آپ سے ایک کویشچن پوچھتا ہوں کہ میں, بلکہ جو بھی سن رہے ہیں اس وقت, تھوڑا میں اس کو آسان کر دوں کیونکہ لوگوں تک بات پہنچانا بڑا ضروری ہے. کوئی یہ نہ سمجھے نا کہ ہم اپنی ڈاکٹری کی زبان میں کوئی بات کر رہے ہیں. آسان الفاظ میں 3 چیزوں سے توانائی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے توانائی ہمیں دینی ہے, کاربوہائیڈریٹ سے, پروٹین سے, اور فیٹ سے. اور اس کی ڈفرینٹ سورسز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قدرتی طور پہ رکھی ہیں. کاربوہائیڈریٹ کی, پروٹین کی, اور فیٹ کی. کاربس کی, خالی کاربس کی سورسز بھی ہیں, روٹی اس طرح سے سارا, ٹھیک ہے, فروٹس ہو گئے یہ سب. فیٹس کی بھی ہیں, دیسی گھی, اور پروٹین کی بھی ہے, گوشت, دمبا, یہ سب کچھ. کاربس اور فیٹ کی ایک ایسی کمبینیشن بتا دیں کہ جو بہت ہائی کارب اور ہائی فیٹ ہو, آپ کو نہیں ملے گی نیچر میں. نہیں, نیچر میں نہیں. فیٹ اینڈ پروٹین ملے گی, نٹس میں فیٹ اینڈ پروٹین بھی ہیں, لیکن کاربز اور فیٹ اتنے ہائی لیول پہ جو کہ سموسے اور پکوڑوں میں ہوتے ہیں, اللہ کی پیداوار میں, کوئی مخلوق میں ان کے ہائی نہیں ملے گا. اور ابھی جو میں اگلی جو انکشاف کرنے والا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں, وہ ڈائجسٹ ہو کے خون میں جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ تباہی کرے گا. ایسے ہی ہے نا, اگر ہم اوور ایٹنگ کریں گے. ہمارے معدے کے اندر جو ہے نا سیلز ہوتے ہیں, وہ انکریٹنگ افیکٹ ہے. اس کو جو ہے آسان الفاظ میں ایسے کر لوں کہ جیسے ہی ان سیلز تک کاربز اور فیٹس آتے ہیں, ابھی وہ خون تک پہنچے نہیں ہیں, معدے سے ہی سگنل چل جاتا ہے لبے کو کہ ریلیز کرو انسولین, ریلیز کرو پینکریاٹک جوس. مطلب اس بیچارے کو اور لبلبا اتنا سا چھوٹا سا کمزور سا, جگر پھر بھی بڑی پنشمنٹ برداشت کر لیتا, تو اس پہ زور آتا ہے. اور پھر ایک اسپائک اس کی آتی ہے, اور پھر سوچیں کہ جب وہ ڈائجسٹ ہو کے خون میں جائے گا, پھر وہ دوبارہ سے اس کو مصیبت میں ڈالے گا. تو یہ نہیں کہ یہ جتنے بھی جو آج کل ہاضمے کے ایشو بڑے ہوئے ہیں, کہ جتنے بھی گیسٹرونٹرولوجسٹ ان کا کام بڑا اچھا چل رہا ہے, کیونکہ لوگ غلط بھی کھا رہے ہیں اور بہت زیادہ بھی کھا رہے ہیں, اور یہ ساری بیماریاں جنم لے رہی ہیں آپ کے اس لبلبے سے, پینکریاس سے. کہ ایک طرف آپ کا جو ہاضمے کا جوس ہے, یعنی ایک لبلب اگر اوور ورک کر رہا ہے, ایک آرگن اگر آپ کا ضرورت سے زیادہ کام کر رہا ہے, تو وہ ایگزاسٹ ہو جائے گا. میرے خیال سے ڈائبٹیز بھی اسی کا ہی نام ہے. بالکل صحیح ہے. اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں اس کو ہاضمے کے ایشو بھی ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ جو ایک سموسے پکوڑوں والے ہیں, ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اپنے ہاضمے کو بھی ایمٹی اسٹمک پہ سموسے پکوڑے ڈالنا شروع کر, اور اس کے اوپر پھر یہ گولیاں بھی کھائیں گے, ہاں, اپنی لائف اسٹائل کو چینج کیے بغیر. اس کے سائڈ افیکٹس وہ علیحدہ لیں گے. تو ہاؤ ٹو اسٹارٹ افطاری؟ بہترین تو وہی ہم بات کر رہے تھے, پانی سے, کھجور سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یقین جانے ساری لالچ آنکھوں میں ہوتی ہے. تھوڑا آپ آرام سے کھانا شروع کریں نا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جم میں جو تھا وہ کچھ ہمارے پاس ایسے جیالے بھی آتے تھے جو فاسٹنگ کے دوران ٹریننگ کرتے تھے. تو میں تو ٹرینر تھا, تو میں ان کو ٹرین کر رہا تھا. تو ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب تھے, تو
انہوں نے مجھے کہا کہ آج آپ میرے ساتھ افطاری پہ چلیں. میں نے کہا نہیں کل صاحب آج آپ میرے ساتھ افطاری کریں. تو رک گئے وہ. تو جیسی وہ دسترخوان لگا تو جب انہوں نے چیزیں دیکھی تو ان کے چہرے سے اداسی اور پریشانی آیا تھی کہ یہ میں کدھر پھنس گیا. اور خیر بڑے نہ چاہتے ہوئے انہوں نے افطاری کی سارا کچھ. خیر جب وہ اگلے دن آئے نا تو مجھے کہتے ہیں کہ میں آج پھر افطاری آپ کے ساتھ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے اتنا لائٹ ابھی تک کسی رمضان کے کسی روزے میں فیل نہیں کیا تھا کہ میں جب وہاں سے کھا کے گیا ہوں میری بھوک بھی کنٹرول تھی اور میرے معدے پہ بوجھ بھی نہیں رہا. اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹرانسفارمیشن بھی کی تھی. تو لوگوں نے ابھی تک ٹرائی کیا ہی نہیں. لوگوں کے سامنے جب آپ نے بنا کے ہی یہی چیزیں رکھی ہیں, آپ کے پاس ہیلدی آپشنز ہیں ہی نہیں, تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا ادھر سے چکھ لوں تھوڑا ادھر سے چکھ لوں. سو یہ جو پکوڑے اور سموسے ہیں یہ ہائی ان فیٹس اینڈ ہائی ان کاربز ہیں. بالکل. تو اٹس اے ڈیڈلی کمبینیشن فار یور pretty much all of our foods, you know, جو ہماری پروڈکٹ جتنی بھی ہیں نا وہ کاربز اور فیٹس میں ہائی ہیں. تو فروٹس کچھ لے لیں. یس بالکل. آپ چھوٹا سا بول جو ہے فروٹ چاٹ کا رکھ لیں, اس پہ چاٹ مسالہ لگا دیں, زبردست بہترین ہے. تھوڑی سی آپ دہی رکھ لیں, آپ چکن کے دہی بھلے جو ہے نا تھوڑا بہت بہتر ہیں. باقی اس میں ہم لوگوں نے کیٹو دہی بھلے بھی آج کل ان قریب پتہ نہیں وہ میرے خیال سے ابھی ویڈیو بنی نہیں ہے, وہ بھی بن جائے گی. کیٹو دہی بھلے کیٹو سے ریلیٹڈ نا کیٹو پکوڑا بھی ہے. تو یہ نہیں کہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ اگر آپ لو کارب جانا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ شرط ہے کہ آپ نے زیادہ نہیں کھانے, کیونکہ کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو نا, تو حد سے بھی نہیں بڑھنا. تو ایک طرف آپ کا انتخاب ٹھیک ہو گیا اور اس کی مقدار ٹھیک ہو گئی تو زبردست ہے. پکوڑوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑے نہیں کھاتے, اس کے بعد پھر کچوری اور پھر سموسے اور پھر وہ کرتے کرتے وہ کوانٹٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اور پھر اس کے بعد بھوک اور لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کاربز اور فیٹ کی کمبینیشن روزانہ کھائیں گے تو آپ کی باڈی کے اندر ہو جائے گی لیپٹن ریزسٹنس. لیپٹن سگنل دیتا ہے برین کو کہ اور نہیں کھانا. جب اس کی ریزسٹنس ہو جاتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے تھوڑی دیر بعد اور کھاؤں, تھوڑی دیر بعد اور کھاؤں. وہ انسان جو شکار کیا کرتا تھا, کئی گھنٹے بھوکے رہتا تھا, تاک میں بیٹھا رہتا تھا, اس کا جو ہے وہ فوکس بھی زبردست ہوتا تھا, بھوک بھی اسی کنٹرول ہوتی تھی. اب ایسا کیا ہو گیا کہ ہر 2-3 گھنٹے بعد اگر اسے کچھ کھانے کو نہ ملے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے. پرانے دور میں لوگ تھوڑا سا جو پیٹ بھر کے بھی کھاتے تھے نا کبھی کبھی, وہ یہ کہ یار اگلا شکار کب ملے, اگلا شکار ملتا ہے نہیں ملتا, کیا پتہ ہمیں کل تک دوپہر تک بھوکے رہنا پڑ جائے یا ہمیں پرسوں دوپہر تک بھوکے رہنا پڑ جائے. لائف اسٹائل بھی وہ سخت تھا, لائف اسٹائل سخت تھا, تو آپ اپنے آپ کو فیل کر لو کہ یہ تھوڑا سا چل سکے. لیکن ابھی جب آپ کا فریج بھرا ہوا ہے اور ابھی سینس میں ایک نہیں کرتا کہ آپ کا پیٹ بھر کے کھانا, بھائی وین یو کین ایٹ آفٹر ہاف این آور یا 2-3 گھنٹے بعد اسمال پورشنز کر لیں کھانے کی اور آپ کھا سکتے ہیں ایزیلی. تو وائی ڈو وی ایٹ یو نو آر فل اسٹمکس, اور پھر اس کے بعد بار بار بھوک بھی لگتی ہے اور پھر وہ عادت بھی پکی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر پردیپ ہیں, ان کا ایک جملہ تھا کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث بھی پڑھی, تو میں نے وہ ویڈیو دیکھ رہا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اوور ریٹڈ چیز فوڈ ہے. اور ادھر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مفہوم ہے کہ انسان نے پیٹ سے بدترین کسی برتن کو نہیں بھرا, حالانکہ اس کی کمر سیدھی رکھنے کو چند لقمے کافی. تو یہ نہیں کہ اب تحقیق جو ہے نا وہ آپ کو, اور وہ تو بڑے فنی سے ڈاکٹر ہیں, وہ تو کہتے ہیں میرے پاس آپ کو آفر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, فاسٹنگ کرو, لو کارب اور ایکسرسائز کرو اور کچھ وائٹامنز ہے, دیٹس اٹ, اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. اب اتنا بڑا کارڈیولوجسٹ اگر اوپنلی اپنے یوٹیوب چینل پہ, اور بائی دا وے وہ جب میں نے ان کی پہلے ویڈیو دیکھی تھی نا تو ان کے اتنے ویوز نہیں تھے, تو لٹرلی میں نے دل سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس بندے کو وائرل کر, کیونکہ وہ بہت, ایک تو ان کا جو ایویڈنس بیسڈ ہے کہ ان کا جو کلینکل ایکسپیرینس ہے اتنا زیادہ, اور دوسرا جو وہ بات کرتے ہیں نا وہ سیدھی ہٹ کرتی ہے. تو ابھی وہ اپنے پیشنٹس کو فاسٹنگ کے ذریعے, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن اس کے ذریعے ٹریٹ کریں, ہے وہ کارڈیولوجسٹ. تو یہی ہمارا تو ٹرینڈ ہے پاکستان میں کہ روٹی کے ساتھ تو ہم 2 روٹی تو ایسے پھڑکا جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب روٹی آپ نے اس کو اوائڈ لمٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ کوئی آلٹرنیٹ ہے روٹی کا بیسکلی کہ جو اب ہر بندہ ایلمنڈ نہیں وہ ہے, بالکل وہ صبر ہے, لیکن اب تھوڑی نرمی کر لیتے. السی کا جو آٹا ہے نا وہ سستا پڑتا ہے, السی کے بیچ, ٹھیک ہے نا, اس کی فلیکس سیڈ کی روٹی آپ یہ نوٹس بنا رہا ہے اپنے یار, آج میں نوٹس بنانے آیا یار, آپ پارٹیسپیٹ کریں, میں نے کہا سوال لکھ رہے ہیں آج, میں سننے اور سیکھنے اور سمجھنے آیا ہوں. کیا بات ہے, اگلے رمضان میں 6 پیکس کے ساتھ بیٹھے ہوں. کیا بات ہے, بہترین ہے انشاءاللہ. تو بس یہی ہے کہ السی کے جو آٹا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں, کوکونٹ کا آٹا بھی لے سکتے ہیں, یا پھر تھوڑی سی گندم, تھوڑا سا السی, تھوڑا سا کوکونٹ مکس کر کے اسپاگول بیچ میں ڈال کے اس کی بھی ایک اچھی
وہ نوٹس پہ نوٹس بن رہے ہیں. عادت ہی پوری کرنی ہے. اللہ اکبر 100%. ٹھیک ہو گیا. اور مکسچر ود کوکونٹ آئل. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسا سوال پوچھیں گے ڈاکٹر وسیم جو ہے نا ان کی زندگیاں بدل دیں گے. یہاں پہ بندہ وہ تو خود ہی بتا رہے ہیں یہاں پہ اپنی ڈائٹ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ اپنی نہیں, یہ سب یہ آپ مانگیں گے مجھ سے نوٹس والے. یہ تو ہے. اور مجھے میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتا چلوں کہ ہم نے نا 2 آرگنس کو دیکھنا ہے, ایک جگر کو اور ایک لبلبے کو. اس وقت جس اسٹیٹ میں ہم ہیں فاسٹنگ کے دوران, تو جگر نے فل گیم آن رکھی ہوئی ہے, وہ باڈی کو توانائی دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے ہی ہم افطاری پہ بیٹھیں گے اور جب ہم کھائیں گے تو لبلبا ایکشن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے دونوں کو بیلنس کرنا ہے. یہ جو ہفتے میں 2 روزے ہیں نفلی روزے, اگر ان کو سمجھا جائے تو وہ یہی ہے کہ ہم نے جو بھی انسان اس پیٹرن پہ چلے گا تو وہ اپنا جو لوڈ ہے وہ لبلبے سے جگر کی طرف شفٹ کر رہا ہے. اور جگر جو ہے وہ فیٹ برننگ آرگن ہے, اس نے کیٹونز بنانے ہیں. اور حد یہ ہے کہ ہم نے جگر پہ چربی چڑھا دی ہے. ہاں بالکل. فیٹی لیور ہر بندے کا آج کل فیٹی لیور ہے, ہر بندے کا. اس دن ایک پیشنٹ جو ہے وہ یہ بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی, تو جب اس نے یہ بات کی میں نے کہا 1 سیکنڈ, میں نے کہا ویڈیو بناؤ ثبوت کے ساتھ نا. وہ گئے ہیں ایک جگہ پہ اپنا الٹرا ساؤنڈ کرانے, 3 ماہ ڈائٹ فالو کرنے کے بعد گریڈ 2 فیٹی لیور تھا. تو وہ الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے الٹرا ساؤنڈ کیوں کرایا؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے فیٹی لیور تھا. کہتے ہیں یہ تو نہیں ٹھیک ہوتا. ڈاکٹر نے بولا کہ یہ تو ایک دفعہ ہو جائے ٹھیک ہی نہیں ہوتا. تو کہتے پھر میں نے اس کو پرانی رپورٹ دکھائی کہ گریڈ 2 تھا اور اب نہیں ہے. تو پھر اس نے بیٹھ کے پوچھنا شروع کر دیا اچھا کیسی ڈائٹ کی, کیا کیا. تو یہ نہیں کہ یہ جو فیٹی لیور ہے یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ یہ گریڈ 1 گریڈ 2 اور اس کے بعد جا کے بعد سیروسس تک جاتی ہے. اور بائی دا وے یہ سب سے بڑی وجہ ہے جگر فیل ہونے کی. پاکستان میں آپ دیکھ لیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں. میرے پاس آ جاتے ہیں گریڈ 3 فیٹی لیور ہے, گریڈ 2 فیٹی لیور ہے, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے. اور ابھی ایک اور ڈاکٹر صاحب ہے وہ بھی ماشاء اللہ بڑا ابھی نا ہے, وہ گیسٹرنٹرولوجسٹ ڈاکٹر عفان, وہ بھی اسی کے اوپر اویئرنیس لوگوں کو دے رہے ہیں کہ بھائی فیٹی لیور کے ساتھ اگر میرے پاس آتے ہو تو اپنی جو ہے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا. صرف مسئلہ یہ ہے کہ لوگ علاج کے اس میں ہوتے ہیں اور وہ شاید یہ سننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بدلنے سے جو ہے اپنے آپ کو بدلنے سے ڈاکٹر بدلنا ایزی ہے, تو میری پلز چینج ہوتی رہیں, مجھے زیادہ مشقت نہ کریں. ہاں بس پلز کھاتے رہے ہم. شارٹ کٹس ہے نا, ہم لوگ دین میں بھی شارٹ کٹس کے عادی ہیں. ہم نے جیسے نظر بد کی دعائیں یاد نہیں کرنی, ہم نے میوزک نہیں چھوڑنا, ہمیں چاہیے کہ شف شف والا کوئی میں پیر فقیر مل جائے جو ہم پہ دم کرے. بالکل کھانے کے معاملے میں ہمارا یہی ہے. اس کے اوپر وہ کہتے ہیں خواہشیں پوری کرنے والا پیر اور ہوتا ہے, خواہشیں ختم کرنے والا اور ہوتا ہے. تو ہم خواہشیں تو ختم کرنی تھی اور ہم خواہشیں بھی کیا لے کے جاتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا آٹا جو ہے یہ والا ہم روٹی کی ریپلیسمنٹ میں یہ لے سکتے ہیں تھوڑا سا. بالکل لے سکتے ہیں. فاسٹنگ کیا ہیلپ کرتی ہے باڈی کو؟ میں پڑھ رہا تھا دیکھیں سبحان اللہ, فاسٹنگ جو ہے نا, ایون ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی, میرے بیسٹ فرینڈ نے مجھے نصیحت کی, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ تم کم از کم مہینے میں 3 روزے رکھنا, اور بیسٹ تو ہے کہ داؤد والے روزے رکھنا, 1 دن روزہ اور 1 دن کھانا پینا, 1 دن روزہ 1 دن کھانا پینا. سو فاسٹنگ سے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں حد, یعنی اگر آپ میڈیکل سائنس کو پڑھیں اور اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے فاسٹنگ کرنا شروع کر دیا کرتے تھے, اور پھر مڈ آف شعبان کے بعد کم رکھتے تھے روزے, اور پھر بالکل چھوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے, رمضان کے بیچ میں بریک دے دیتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے عشرے میں نا ہم جب روزے رکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا شوگر لیول اور بلڈ پریشر لیول ڈکریز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ شعبان سے اس ٹریننگ کو شروع کر دیں اور باڈی کو اس کا عادی کر لیں تو آپ کو فرسٹ عشرے میں یہ شوگر لیولز اور بلڈ پریشر لیولز لو نہیں ہوں گے. آپ پہلے اس کے ساتھ یوز ٹو ہوں گے. میں مطلب یہ نہیں کہ میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتا رہتا ہوں, اور میں اپنی ایگزامپل میں نے کئی جگہوں پہ دی ہے کہ جب میرا کراچی میں جو ہے وہ جم اور کلینک اوپن ہوا تو میں 11 بجے سے پیشنٹ سٹارٹ ہوئے اور میں 1 میل اے ڈے پہ تھا. میں رات کو 12 بجے جا کے میل لیتا تھا, تو 1500-2000 کیلریز پوری ایک ہی ٹائم کر لیتا تھا. لو کارب رکھا ہوا تھا میں نے. تو اب وہ جو ریسیپشن پہ جو ہے لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہ جو ہے جی آئی کے کا گریجویٹ تھا, وہ میرے جو پارٹنر تھے ان کا بھائی تھا, تو اس دن وہ ریسیپشن کا کام سارے معاملات دیکھ رہا تھا کیونکہ سٹارٹ تھا. تو جیسے ہی رات کے 11 بجے تقریباً 10:30-11 بجے تو سارے پیشنٹس کو ڈیل کر کے, اور میں ایک پیشنٹ کو 20-25 منٹ کاؤنسلنگ جتنی زیادہ پہلے تعلق بناتا ہوں پھر تبلیغ کرتا ہوں, تو مطلب اس طرح سے نا ٹائم دیتا ہوں. تو 11 بجے جیسے ہی اینڈ ہوا ہے تو میں جیسے ہی نیچے گیا ہوں تو وہ بالکل جو ریسیپشن بالکل اسمارٹ پتلا سب جو ہے, تو میں نے ہاتھ ملایا تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ ایک بات تو بتائے, میں اتنا سا ہوں, میں نے 4 دفعہ کھایا, صبح سے مریض دیکھ رہے ہیں, آپ نے صرف بلیک کافی
اور اس طرح بیچ میں گرین ٹی آتی رہی ہے, پانی آتا رہا ہے, اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز نہیں کھائی, تو میں نے بڑے آسانی سے کہا, میں نے کہا میں تو 1 میل اے ڈے کر رہا ہوں. تو وہ بڑا کہتے یہ کیا ہوتا ہے. پھر میں نے اس کو ساری بتایا کہ میں نے اپنی باڈی کو اس کا یوز ٹو کیا ہوا ہے, کہ میری باڈی کو پتہ ہے کہ اس کو میل کب ملنا ہے اور مجھے انرجی کا ایشو. تو پھر کہتے ہیں آپ کمزور نہیں ہوتے. تو میں نے کہا کہ جب ہم فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کاؤنٹر ہارمون باڈی جو ہے وہ آٹومیٹکلی اوپر کر رہا ہوتا ہے, گروتھ ہارمون, ایپینیفرین, نور ایپینیفرین. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے انرجی لیولس ٹھیک رہتے ہیں. چونکہ پریکٹس نہیں ہوتی, لوگ ایک دم سے جیسی افطاری جو ہے رمضان کی طرف جاتے ہیں, روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں, تو اب جیسی ان کی جو ہے دوپہر تک باری آتی ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں, ان کو ہیڈ ایک ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو کہاں پہ ٹانگ جاتی ہے, کہاں پہ ٹانگ جاتی ہے, بالکل کہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پریکٹس نہیں ہوتی. میں اس کو نا میٹابولک فلیکسیبلٹی, میں نہیں چاہ رہا اس طرح کی ٹرمینالوجیز یوز کروں, لیکن دیکھیں آپ بریک ڈاؤن کر کے اس کو میں بتاتا ہوں. دیکھیں ہم جان گئے ہیں کہ آپ سنتے جائیں بی پی کی وجہ, شوگر کی وجہ, ٹرائیگلیسرائڈس بڑھنے کی وجہ, ایچ ڈی ایل کم ہونے کی, پیٹ پہ چربی کی, فیمیل میں بانجھ پن کی سب سے بڑی وجہ, جگر فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ, اس کے علاوہ 70% ہارٹ اٹیک کی وجہ, اس کے علاوہ جو میموری لاس ہے الزائمر اس کی وجہ, ان سب کی وجہ انسولین ریزسٹنس ثابت ہو گئی ہے. ان سب کی وجہ ایک ہے. تو اس کو نیچے لانے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے افیکٹو طریقہ کیا ہے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جتنی انسولین کے ریزسٹنس روزہ رکھنے سے نیچے آتی ہے, کسی ڈائٹ سے نیچے نہیں آتی. کیا بات ہے. اب اگر آپ 6 دن, یہ ڈاکٹر پردیپ ہیں میرے خیال سے انہی کی ویڈیو ہے, یا ڈاکٹر نادر علی ہوں گے, ان دونوں میں سے کسی ایک ڈاکٹر کی ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ جب آپ ریگولرلی 6 days فاسٹنگ کریں تو آپ کی 60% انسولین کے لیولز نیچے آ جاتے ہیں جو آپ کے ہائی رہ رہے تھے. اور دیکھیں ہمیں تو سنت ہے یار, ہمیں اللہ نے فرض کر دیا, اور اللہ کو پتہ تھا کہ یہ انسان جو ہے نا یہ اس طرح نہیں سدھریں گے. آصف ہم نے کہا ہے کہ ہر تھرسڈے کو اور ہر منڈے کو اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال بلند کیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نا دیکھتے ہیں, ویکلی یا بائی ویکلی رپورٹ ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اس حالت میں جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. سبحان اللہ. یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ٹل ہز ڈیتھ, انہوں نے آج تک پیٹ بھرے کھانا نہیں کھایا, اور 3 مہینے گزر جاتے تھے ان کے گھر میں 2 کالی چیزیں, کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. اور ہم دیکھیں یعنی سبحان اللہ, یہ جو سارا جو آج کل 2 نمبری ہے, جھوٹ ہے, پیسے کمانا ہے, کیا ہے, پیٹ کے لیے ہے نا. اگر انسان اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھے اس چیز سے اور تھوڑا سا کھانا کھائے اور کہے یار مجھے ضرورت نہیں ہے کھانے کی, میں تو میرا لائف اسٹائل ہی ایسا ہے, تو یہ ساری جو جھوٹ بولنا ہے, یہ سب جو بری چیزیں ہیں, ایون انسان جب زنا کرتا ہے نا اور گناہ کرتا ہے پیٹ بھرا ہوتا ہے, لذت گناہ تب بھی آتی ہے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے, خالی پیٹ پہ گناہ نہیں ہوتا ہے انسان کا. بالکل صحیح بات ہے. آپ اپنے نفس کو بڑے زبردست طریقے سے اگر آپ فاسٹنگ کریں گے تو قابو کر لیں گے. اور اس میں ایک اور چیز میں جبھی آپ نے بولا کہ میں اس دن ایک آڈیو سن رہا تھا, تو اس میں کہتے ہیں کہ اللہ نے تو کرم کر دیا, رزق بڑھا دیا, تم نے خرچے بڑھا دی. صحیح بات. اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے رزق بڑھتا ہے نا, ہم لائف اسٹائل اپ گریڈ کرتے ہیں اس میں, تو وہ تو اپنے اوپر جان کرتا ہے. اچھا واٹ اف ایک بندہ اگر فار ایگزامپل مارکیٹ میں انفارچونیٹلی کچھ ہے بھی نہیں نا, اس سے ہر چیز پروسیسڈ ہے, کیا وہ چیز ہے جو کہ اسنیکنگ کے لیے کبھی کبھی رمضان کے علاوہ اگر انسان نے کھانا نہیں کھانا اور صبح کھانا ہے اور رات میں کھانا ہے, اور صبح بھی لائٹس اور رات میں پراپر میل کرنا ہے, تو اسنیکس میں وہ کیا لے سکتا ہے؟ اس میں جو ہے نٹس آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ پینٹ بٹر آپ گھر میں بنا سکتے ہیں, بہت آسان ہے بنانا. اچھا, اتنا زبردست, وہ ایک دفعہ بنانا آنا چاہیے تو آپ پورے میں کہتا ہوں مہینے کا بنا کے اسٹور کر لیں. اور اس میں تھوڑا سا جب آپ پینٹ بٹر بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کی مرضی ہے, چونکہ آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو اس میں یہ دوسرا ویجیٹیبل آئل نہ ایڈ کریں, اولیو آئل ایڈ کر دیں. اچھا, یہ ہموس اور پیٹا بریڈ کیسا ہے؟ یہ بھی ریفائنڈ ہے, اس کو بھی ریفائنڈ ہے بالکل. اچھا, یعنی کہ اس کو اسنیک, اور میں تو یہ بولتا ہوں کہ اسنیکنگ کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. اپنے 3 یا 2 سالڈ تگڑے میلز ہیں اور پوری کیلریز کو اسی میں ہی ڈیوائڈ کریں. اینڈ واٹ اباؤٹ دس فلاسفی کہ آپ سارا دن کھاتے رہیں لیکن گیپس کے ساتھ کھاتے رہیں؟ نہیں وہ تو پھر اب یہ پہلے نا یہ تھوڑا تھوڑا کھائیں. اور ریسرچ اسی لیے ہوتی ہے کہ یا کوئی نئی چیز پتہ چل جائے کہ جس سے مخلوق کا نفع ہو جائے, یا اگر کوئی پرانی چیز ہم غلط کریں تو اس کو ٹھیک کر لیا جائے. اگر تو ایک بچہ ہے جو گروئنگ ایج میں, وہ تو یہ کر سکتا ہے, لیکن وہ بندہ جس کو انسولین ریزسٹنس ہے, وہ اگر جتنی دفعہ کھائے گا اتنی دفعہ اس کی انسولین اسپائک کرے گی. اوکے, ٹھیک ہو گیا نا. تو اس کا میلز کا گیپ ہونا بیچ میں بڑا ضروری ہے. تو بس وہ دیکھ لیں کہ اس وقت سننے والا کون ہے. اگر تو وہ بچہ ہے جو کہ لین ہے, جو کہ بہت
ایکٹیو ہے, سوئمنگ کرتا اسپورٹس ہے, میں بھی ہائکنگ ہے, کرتا ہے, تو اسپورٹس وہ میں ہر 2-2 انوالوڈ ہے, 3-3 گھنٹے بعد کچھ نہ جو ہے کچھ کھا کھائے. سکتا ہے. لیکن جو ہم لوگ ہیں جیسے لوگ سارا دن 9 to 5 بیٹھے ہوئے ہیں جاب پہ, اور جو اپنے کاؤچ پوٹیٹوز بن یا کے اگر بیٹھے کسی ہیں, نے اپنے آپ کو بالکل لین کر لیا ہے اور اب وہ مسل بالکل پتلا کر لیا, اور اب وہ اپنے مسل میس بڑھانا چاہتا ہے, تو پھر میل یا وہ فریکوینسی گیننگ کام فیز آتی میں ہے. ایگزیکٹلی تو وہ یہ پہ کر مجھے پھر سکتے ہیں. بتائیں, آپ یہ جو بندہ اس طرح سے کرنا چاہ رہا ہے وہ ایکسرسائز بھی کر رہا ہے اگر ساتھ میں, تو وہ اس کو ویکنیس نہیں ہوگی, اس کو انرجی نہیں چاہیے وہ بندہ ہے ایکسرسائز کون, کرنے کی؟ وہ بندہ ہے کون, وہ میں ہوں. وہی بات اپنا سوال پوچھ رہی ہے. دیکھیں میں وہی بتا رہا ہوں نا, جب تک باڈی فیٹ موجود ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ویکنیس ہونے نہیں دے گا. آپ کو فیٹی ایسڈ اور امینو ایسڈ چاہیے, ہاں, لیکن تو اگر آپ نے کوئی کسی میراتھن میں یا کسی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو وہ پھر ایک الگ بات ہے. اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے ٹریننگ کرنی ہے اور میں لو کارب رہتے ہوئے شاید نہ کر پاؤں, تو لو کارب کرتے ہوئے لوگ بڑی فٹ ٹریننگ کرتے ہیں. پھر پروٹین شیکس لے سکتے ہیں ساتھ میں. بالکل پروٹین شیک لے سکتے ہیں, وہ پروٹین آپ پوری کر لیں بے شک, فیٹس آپ کے اچھے. اور جب آپ کی اسٹورڈ فیٹ استعمال میں آنا شروع ہوتے ہیں نا, تو بیٹا آکسیڈیشن کے ذریعے سب سے زیادہ وہ توانائی مسلز ہی لیتے ہیں. تو آپ نے فیٹ کو شفٹ کر دیا اس کی انرجی کو مسلز پہ, ٹورڈز مسل, یس, اور ساتھ آپ نے بلڈنگ بلاکس یعنی کہ امینو ایسڈس پروٹین پوری رکھی, تو زبردست. اور آپ کے جو ڈیڈ سیلز ہیں یہ بھی تو باڈی تبھی بناتی ہے جب باڈی ان ڈائجیشن کے فیز سے ریلیکسڈ ہو اور آپ کا جو ہے نا لیولز ٹھیک ہو, اور پھر آپ کے جو ڈیڈ سیلز ہیں ان کو ریپلیسمنٹ کرنا شروع ہو بالکل. جائے. اگر آپ اوور ایٹنگ کر رہے ہیں تو سارا جو بلڈ ہے وہ آپ کی جی آئی ٹی کی طرف چلا گیا, میدے کی طرف چلا گیا, تو اب جو ریکوری کے لیے جو باقی جگہیں ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں گی. تو یہی ہے کہ اس کا مطلب سائیکلنگ کرتے ہوئے نو چاکلیٹس, نو فروٹس اینڈ ہاں نو ہاں نتھنگ. نہیں. ہاؤ اباؤٹ گیٹوریڈ؟ وہ بھی مطلب میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ وہ بھی ایمٹی کیلریز ہی ہیں, کیونکہ اس میں الیکٹرولائٹس اتنے ہیں نہیں جتنا الیکٹرولائٹس کا بتایا جاتا ہے. اس میں اتنے مطلب اس سے بہتر یہی ہے کہ میں آپ کو ابھی ایک بہترین ہوم میڈ گیٹوریڈ بنانے کا طریقہ سکھاتا ہوں. 1.5 لیٹر بوٹل لیں, اس میں 2 لیمن سکویز کریں, پنک سالٹ ڈالیں, تھوڑا سا اسٹیویا ڈالیں, ہاں ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ٹھنڈا ٹھار اس کو لے کے جائیں, کمال, سائیکلنگ کریں اور پیتے رہیں. بہترین ہے, نہ آپ کو وہ شوگرز آئی ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو پھر گیٹوریٹ کو بھی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں. اور لوگ نا پلیز وائٹ سالٹ سے پنک سالٹ پہ شفٹ ہو جائیں آپ. بالکل اتنا کر لیں تو یہ بھی کنولا سے دیسی گھی کی طرف, ہاں, اور وائٹ جو ہے سالٹ سے پنک سالٹ کی طرف. پنک سالٹ کی طرف, بالکل صحیح ہے, یہ کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. باقی ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ ایز ویل. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کر لیتے ہیں, لیکن سم 20-30% یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو ایگزرشن میں آنا چاہیے. اور کیپ فاسٹنگ ایوری آلٹرنیٹ ڈیز, یا ہر ہفتے میں 2 دفعہ. یہ بھی بڑا ضروری ہے لوگوں کو بتانا کہ کرتے رہیں, کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی نظام اس طرح سے کہ جب انسان کی باڈی یہ فاسٹنگ کے فیز سے 20 days گزرتی ہے نا, تو اٹ از پروڈیوسنگ دا میکسیمم انرجی دین. اور آخری عشرے ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آخری عشرے میں یعنی شدہ میں ازارہ و احی لیلہ و انقذ اہلہ, کہ اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور راتوں کو آباد کرتے جگاتے اور اپنی فیملی کو جگاتے تھے. کیوں؟ بیکاز اس میں جنرلی بھی جب آپ نے 20 دن کی فاسٹنگ کر لی ہے نا, اب ناؤ یور باڈی از پروڈیوسنگ دا موسٹ انرجی, اور جو آپ کے ڈیڈ سیلز ہیں وہ ریپیئر ہو گئے ہیں ابھی آپ کے, تو یو ہیو نیو سیلز ان یور باڈی. اینڈ آخری عشرے میں آپ میں اس میں سائنٹیفک وہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ فیٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں, وائٹ فیٹ اور براؤن فیٹ. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس میں براؤن فیٹ زیادہ ہوتا ہے, وہ اس میں مائٹوکانڈری ہوتے ہیں, وہ میٹابولیکلی ایکٹیو ہوتا ہے, یعنی کہ وہ اچھا ہیلدی فیٹ ہوتا ہے. وہ یعنی کہ کیوٹ صرف بچہ ہی اچھا لگتا ہے, صحیح بات ہے, میٹابولیکلی بھی اور دکھنے میں بھی, ٹھیک ہے نا. اور جیسے جیسے ہم بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں براؤن فیٹ شفٹ ہو جاتا ہے وائٹ فیٹ کی طرف, اور وہ وائٹ فیٹ ہے وہ مائٹوکانڈریا اس میں نہیں ہوتے, تو وہ میٹابولیکلی ایکٹیو نہیں ہوتا, وہ بس ایسے ہی بوجھ اس نے لادا ہوتا ہے. ہاں جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں, یہ ڈاکٹر بینجامن بیکمن ہے, آپ لوگ سرچ کر لیجئے گا, یہ ان کے ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں. تو جب وہ فاسٹنگ سٹارٹ کرتا ہے, یہ لکھا نہیں ہے آپ نے بینجامن بیکمن کا نام؟ مجھے یاد ہے. یاد ہے, چلیں ٹھیک ہے, میں سوال کر لوں, ایک سوال دل میں سوال آیا. جب آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں, تو فاسٹنگ کے دوران آپ کی باڈی میں کیٹونز بننا شروع ہوتے ہیں, اور جب آپ کی باڈی میں کیٹونز بنتے ہیں تو آپ کا جو وائٹ فیٹ ہے وہ براؤن فیٹ کی طرح ایکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ جو ہے مائٹوکانڈریا جو ہے اس میں ڈینس ہو جاتا ہے اور وہ میٹابولیکلی ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو ایسے دیکھیں کہ کم بھی کھایا جاتا اس وقت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بھوک رکھ کے کھانا, اور پھر وہ فاسٹنگ بھی چلی, تو یعنی کہ جب وہ 20 روزے مکمل ہوئے
تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں ہماری باڈی کے اندر جو ہمارا سٹور ہے وہ بھرپور طریقے سے جو سائنٹیفک اس کے پیچھے جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ، باقی تو تحقیق تو بعد میں پہنچائے گی، تسلیم پہلے پہنچا دے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی خود سے نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو یہ جو اللہ نے شاہکار بنایا نا انسان کو، اگر ہم اپنی باڈی کو سمجھ جائیں نا کہ یہ کس ترتیب پہ ہے تو آدھی سے زیادہ پرابلم آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تحقیق بعد میں تسلیم پہلے، یعنی یہ مسلمان کی شان ہے، تسلیم پہلے تحقیق بعد میں آتی رہے، ہم تو پہلے سے آئے یا نہ آئے بے شک، آئے یا نہ آئے بے شک. اس کے اوپر کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ دلیل مانگتا نہیں ہے، نہ ماننے والا دلیل مانتا نہیں ہے. تو ہم تو جو بھی دنیا جو مرضی بولے، ہمارے سامنے تو ایک گائیڈنس کی بک ہے کہ جو ہمیں بتا رہی ہے، تو ہمارے لیے تو سب سے پہلے. اور پھر وہ ایک شخص آیا تو کہتا ہے کہ حضرت واسطے سے انہوں نے پوچھا کہ قرآن پڑھتا ہوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ یہ سچے کا قرآن ہے، پہلے 40 دن صرف سچ بولو پھر یہ قرآن اثر کرے گا. ٹھیک، کیونکہ یہ سچے کا قرآن ہے. تو یعنی کہ اس میں جو بھی بات ہے وہ بالکل ریسرچ کرتے رہیں. جتنے میں اتنی ریسرچ کرنے کے بعد اگر سیدھی سیدھی بات کی جائے، اربوں روپوں لگانے کے بعد انہوں نے کیا چیز نکالی ہے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. صحیح بات ہے، وہ تو ہمارے پاس پہلے سے ہی تھی، پہلے سے تھی ہمارے پاس. اللہ اکبر. یہ مسلمانوں کا ایک اندازہ ہو جانا، the deen they have, it is bound to make you successful in life in the hereafter. بالکل ہیلتھ وائز بھی، اسپریچولی بھی، مینٹلی بھی، سائیکولوجیکلی بھی، ہر لحاظ سے. آپ آنکھیں بند ہو کے نا سر سٹ کے اللہ کے نبی کی سنت فالو کرتے رہو، اور دیکھو جو اللہ کی بھی نہیں کہتا نا، جسٹ ان کے کاپی پیسٹ بن جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی لائف کمال کی ہو وہ جائے ایک دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت نصیب فرما. تو ہم اس طرف آ گئے. تو پھر تو یہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ جو ہم نے اتنے ریسٹورینٹس آباد کیے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال آباد کیے ہیں، تو ہم تھوڑا سا اس سے نکل آئیں گے، کیونکہ بہت حالات جو ہیں وہ خطرناک ہیں اس حد تک کہ لوگ تنگ پڑے ہوئے ہیں. اور اگر مساجد آباد ہو گئے تو پھر ہاسپٹل ویران ہو جائیں گے. کیا بات ہے، بالکل بالکل صحیح. یعنی میں نے ایک واقعہ سنا ہے، مجھے اس کی اوتھینٹسٹی نہیں پتا، کہ ایک حکیم آیا مدینہ میں اور وہ علاج کرنے کے لیے آیا. تو جب وہ آیا نا تو بندہ ہی کوئی نہیں آ رہا تھا اس کے پاس. تو وہ حیران ہو کے وہ اپنا پیک اپ کر جانے لگا کہ نے کہا کہ یار یہاں تو کسٹمر ہی کوئی نہیں ہے بھائی، حالانکہ ایک نئی آبادی آئی ہے اور بہت سارے لوگوں نے ہجرت کی یہاں پہ. تو آئی واز ایکسپیکٹنگ سب. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب سب کھانا لوگ تھوڑا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے، ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہے، تو پھر کیسے بیمار ہوں؟ تو ہاسپٹلز واللہ ہی بند ہونے شروع ہو جائیں گے جب مساجد آباد ہوں گی. یہ ریسٹورینٹس ہم نے آباد کیے اور پارٹی کلچر آباد کیا، پھر ہاسپٹلز بھی بڑھنے شروع ہو گئے. جتنی باتیں آج ہم کر رہے ہیں دیٹ از فرام دا سنہ، دیٹ از فرام دا دین، یو نو ایونچولی. اس کے اوپر مجھے ایک جملہ یاد آ گیا کہ مسجد کی اندر والی زندگی اور مسجد کی باہر والی زندگی جب ایک جیسی ہو جائے تو مبارک ہو نماز قائم ہو گئی. بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ جیسے نا وہ سب ایک ہی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے ڈفرینس نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. تو بالکل صحیح بات ہے کہ یہ اگر ہم سمجھ جائیں ان باتوں کو تو، کیونکہ اس سے وہ کہتے ہیں نا جس کی آنکھ میں آنسو ہے وہ اللہ سے بچ نہیں سکتا. یہ جو غم ہے نا، اس دن ایک شخص ہے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے یہ دیکھ لیا ہے، وہ پنڈی اسلام آباد، کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو گناہ، اب یہ حالت ہوگی کہ گناہ کر کے بھی وہ تھک ہی گئے، مطلب ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، اور اب وہ کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار کچھ. تو میں ان کو یہی بتایا، میں نے کہا کہ یہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کسی کو گناہ گار مت کو، اور ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں گے کہ ان کو سب کچھ ملے گا، سکون قلب نہیں ملے گا. اور دنیا کا سب سے غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس سکون قلب نہیں ہے. ایگزیکٹلی، چاہے اس کے اکاؤنٹ میں بلینز آف ڈالرز کیوں نہ پڑے. بالکل. وہ یہ تو ابھی کووڈ میں تو یہ بات کوئی چھپی رہی نہیں نا. بالکل. وہ دیکھ لیں پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. خیال ہمارے جو ہے ایسے ہو چکے ہیں کہ مطلب وہ ایک جگہ میں سن رہا تھا، کہتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بچوں کو وہ پال رہا ہے تو اس کا ایمان نامکمل ہے. یعنی کہ ہم نے پالنے والی اس کی صفت کو پوری طرح سے مانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. اور آج کل آپ دیکھیں نا، ماضی کے پچھتاووں نے اور مستقبل کے اندوشوں نے حال کو بدحال کیا ہوا ہے. کوئی بندہ بھی اپنے حال پہ راضی نہیں کہ تھوڑا اور اسی دوڑ میں آدھی سے زیادہ گزار دیتے ہیں لوگ. اور جو اگر مڑ کے دیکھے تو سمجھ ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، کتنی تیزی سے بچپن گزرا. انسان وہ آخری سانس کو نا موت سمجھتا ہے، حالانکہ وہ کتنی موتیں مر چکا ہوتا ہے. بچپن مر گیا، جوانی بھی ایونچولی مرے گی، اور پھر بڑھاپا بھی. تو اور دوسرا یہ کہ پکا پروگرام نہیں بنانا یہاں کا
یہ جو لوگ اس لائف اسٹائل سے گزارتے ہیں نا، لائف اسٹائل سے کہ بھائی رات گئی بات گئی اور یہی زندگی ہے، اور یہی آپ دیکھ لیں کہ کتنا، جب بھی میں نے دیکھا ہے نا انگزائٹی ڈپریشن کو، تو اس میں یہی ہے کہ اس کی جو روٹ کاز پتہ چلتی ہے نا، تو جب بھی میں بات کرتا ہوں، جب وہ کھریدتا ہوں نا کہ وہ جب اوپن ہوتا ہے پیشنٹ، جیسے اس کووڈ میں بڑے لوگوں کے پیرنٹس پیارے اللہ کو پاس چلے گئے، جو ہے وہ ان کے، تو اب وہ چھن جانا، خوشی کے چھن جانے کا نام غم ہے نا، بالکل. لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں تو آزماؤں گا بھوک سے، خوف سے، اور میرے جو بندے ہیں وہ یہی بولیں گے کہ ہمارا ان چیزوں سے جس کا مفہوم ہے کیا لینا، ہم تو بس چلے جا رہے ہیں اللہ کی طرف. والدین پہلے چلے گئے، ہم تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے. یہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں ہم اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے. تو وہ جو ایک ان کا جو تعلق ٹوٹا ہوتا ہے نا، اس کو وہ اوور کم نہیں کر پاتے، اور پھر انگزائٹی کی شکل میں سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. واٹ کوڈ بی دی ریزن میرے پیرنٹس چلے گئے، کیوں ایسا ہوا میرے ساتھ؟ سب کے والدین ہیں، میرے کیوں نہیں، یا کوئی بیوہ ہو گئی، سب کے ساتھ سب کے شوہر ہیں میرے. تو وہ یہی ہے نا کہ جو اللہ کی مرضی ہے اور جو اپنی مرضی ہے، اس کے بیچ میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے. تو لوگ تھوڑا سا ان کی کاؤنسلنگ کرنا ہے کہ بھائی ٹھہرنا کسی نے نہیں ہے، بلکہ ایک کال کنسلٹیشن تھی. تو اس میں میں خود بھی نا، جب وہ تقریباً 40 منٹ میں نے اس سے کال پہ بات کی اس لڑکے سے، اور اس کے بعد نا میں خود بھی نا تقریباً 15-20 منٹ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ، اور مجھے نہیں پتا وہ بات ہوئی کیسے، لیکن اس نے بات سٹارٹ کی. اس نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، پھر میں نے ایک نجومی کو ہاتھ دکھایا. اس لیے کہتے ہیں نجومی کو ہاتھ نہیں دکھانا چاہیے. اب سنیں گے کیا ہوا کہ ہاتھ دے کے کہتا ہے وہ مجھے کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، 2 مسئلے، ایک تم تنہا رہ جاؤ گے، اور ایک تمہیں ایک مہلک بیماری لگے گی. تو مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ سوچتے سوچتے میں تنہا بھی ہو گیا، یعنی کہ مجھ سے باہر نکلا ہی نہیں جاتا، اور مہلک بیماری آئی تو نہیں، لیکن اس سے زیادہ کیا ہے کہ میں مطلب نہ مجھے نیند آتی ہے اور اس حد تک چلا گیا. تو میں نے اس کو کہا کہ تنہائی سے ڈر لگتا ہے. اب یہ باتیں نا میں بول رہا تھا، مجھے نہیں پتا میں کیسے بول رہا تھا. میں کہا کہ تنہائی سے ڈر لگتا ہے، کہتا ہے جی. تو میں نے کہا کہ اللہ پہلے تنہا کرتا ہے اپنے قریب کرنے کے لیے، پھر لوگوں میں پلٹاتا ہے. تو تنہائی اتنی بری چیز نہیں، تنہائی کو دیکھو، کیونکہ تنہائی کے عالم میں ایک ایسی ذات جو نظر نہیں آ رہی وہ تمہارے بڑے قریب ہے. تو ایک دم سے چپ ہو گیا. پھر میں نے کہا مہلک بیماری کیا ہوتی ہے؟ تو کہتا ہے وہ بیماری جس کا خاتمہ موت پہ ہو. تو میں نے کہا میرے بھائی سب سے بڑی مہلک بیماری زندگی جس کا خاتمہ موت پہ، نہ تم بچ سکتے ہو نہ میں بچ سکتا ہوں. میں نے کہا کیا تم سانسیں بڑھا سکتے ہو یا گھٹا سکتے ہو؟ کہا نہیں. میں نے کہا موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور حفاظت کرنے والے سے تم ڈر گئے ہو. موت سے بھی زیادہ خطرناک موت کا ڈر ہے. تو جو چیز تم چینج نہیں کر سکتے اس کے اوپر فوکس کر کر کے تم نے اپنے حال کا کیا بنا دیا. اور اسی طرح سے ہوتے ہوتے پھر اس کے بعد پراپر اس کو میں نے کہا اب اپنے آپ سے کویشچن کرو، کیا تم صحیح خوراک کا انتخاب کرتے ہو؟ کیا تم مشقت کرتے ہو؟ کیا تم اپنی خدمت کر رہے ہو؟ کیا تمہیں جو اللہ نے یہ صحت، یہ جو تمہیں جسم دیا ہے، اس کے تم حفاظت کر رہے ہو؟ اور میں نے کہا اس کے بعد ان چیزوں کو فکس کرو. تم اپنی چال ٹھیک کر لو، ستاروں کی چال ٹھیک ہو جائے گی. تم اپنی حالات دیکھ لو کہ اتنی حالات کا ایشو نہیں ہے جتنا تمہارے خیالات متنشر ہے. تو جیسی وہ کال ختم ہوئی، اس نے جوائن کیا، اس نے پراپر سٹارٹ کیا. تو یہ جو ہے لوگوں تک یہ میسج جانا ضروری ہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کے مطابق ہوگی. خوشی بھی ادھر سے آتی ہے، غم بھی ادھر سے آتا ہے. اور دونوں کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ زندگی پہ موت کا پہرا، امیری پہ غریبی کا پہرا. ایک دن سے زیادہ تو ہم بھوکے نہیں رہ سکتے، اتنے ڈپینڈنٹ ہے فوڈ کے. ٹھیک ہے نا، اتنا محتاج انسان چاہتا کیا ہے؟ آزادی. تو جہاں اللہ نے پابند کر لی ہے وہاں پابند ہو جاؤ، تو ان ساری باقی غلامیوں سے بچ جاؤ گے جو تم ابھی کر رہے ہو نا. تو یہ جتنے لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں مجھے انگزائٹی ڈپریشن کو لے کے، ان کی فیملی بھی بڑی سفر کرتی ہے، اور پھر یہ خود بھی اتنا سفر کرتے ہیں کہ لوگ ان کو پھر سیریسلی نہیں لیتے. تو اس میں بس آپ نے اچھی بکس پڑھنی ہے، قرآن ترجمے سے پڑھیں. یہ آپ کو یقین جانے میں نے یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیز ہے کہ جب بھی میری لائف میں پریشانی آئی، میں نے جب اس کو کھولا تو مجھے ایسے بالکل جیسے تھا کہ یہ میرے لیے ہی ہے، اور بات کنوے ہو جاتی تھی. اور اس کے بعد اور یہی ہے سچویشن کے لیے گائیڈنس ہوتی ہے بالکل کہ اچھا یار اللہ نے مجھے ہی بات بتانی تھی. اللہ انگزائٹی کا کیسے پتہ چلتا ہے انسان کو کہ اٹس امپورٹنٹ کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کب انگزائٹی ہو رہی ہے؟ دیکھیں سوچنا اچھی چیز ہے، تفکر کرو، تدبر کرو، لیکن جب آپ ایک ہی چیز کو نا بار بار سوچنا شروع کر دو، اور اس میں نیگیٹو چیزوں کی طرف میں زیادہ بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. کہ اندیشوں کے متعلق، پتہ نہیں ایسا نہ ہو جائے، پتہ نہیں میں ایسے کروں گا تو ایسے نہیں ہو جائے گا.
جیسے میں نے اس کال پہ اس سے پوچھا کہ تم نے آج تک جتنی بری چیزیں گمان کی ہے ان میں سے کتنے پورے ہوئے؟ کہتے نہیں ان میں سے تو کچھ بھی پورا نہیں ہوا. تو میں نے کہا اللہ نے تمہاری بدگمانی کا صلہ اتنا اچھے طریقے سے دیا, تو تم اس سے اچھا گمان رکھو گے تو پھر وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا. تو یہ جو بدگمانی ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, اس نے مجھے یہ بات کر دی. ایک انسان ایک دفعہ گالی دیتا ہے اور ہم اپنے دماغ میں 50 دفعہ وہ چیز ریپیٹ کر لیتے ہیں, اس نے مجھے یہ بولا, اس نے مجھے یہ بولا. تو جو ایک صحت مند دماغ ہوگا نا وہ لیٹ گو کرے گا, وہ اس کا پورا وہ ایک سین نہیں بنائے گا اس پوری چھوٹی سی بات سے. اور معاف سب سے جو ہے نا بڑی قوت برداشت ہے, اور سب سے بڑی چیز, سب سے مشکل کام کیا ہے؟ معاف کرنا. کہ یہ, اور آج کل کا انسان کیا ہے, وہ معاف نہیں کرتا. وہ کہتا اس نے وہ یہ نہیں کہ اگر اس کو اختیار اللہ دے دے نا تو وہ تو پلٹا کے رکھ دے لوگوں کو. اینٹ کا جواب پتر سے میں دوں گا. تو اس کے اوپر جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہے نا ہم اس کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے. یعنی نماز پڑھنا ہمارے کنٹرول میں ہے, ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا ہمارے کنٹرول میں تھا, ہم ایفرٹ کرتے ہیں, تو ہم ان کے بارے میں پریشان نہیں ہو رہے. اور جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, جو ہمارا انفلوئنس آف سرکل آف انفلوئنس نہیں ہے, ہم ان کے بارے میں پریشان ہو رہے ہیں. اپنے رزق کے بارے میں جو اللہ نے لکھ دیا, حالانکہ اس کو ٹھیک کرنے سے ایونچولی یو ول گیٹ آل آف دس, ہے نا. بالکل. تو اپنے تھنگز انڈر کنٹرول جو ہے نا ان پہ کنٹرول پائیں. اینڈ ڈونٹ وری اباؤٹ دا تھنگز دیٹ آر ناٹ ان کنٹرول آف یو. اور یہ جو ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم, اپنے آپ سے نیچے والے کو دیکھو. بالکل. ولا تنظروا الی من هو فوقکم, اپنے اوپر مت دیکھو. کیوں؟ فهو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم, تمہارے لیے بہتر ہے, یعنی ہر لحاظ سے, مینٹلی, فزیکلی, اسپریچولی. اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم, تم اللہ کی نعمتوں کا نا کفر نہیں کرو گے پھر اگر تم اوپر سے نیچے والوں کو دیکھو گے. سو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نا بہت زیادہ سوچنا, اور اسپیشلی تھینکس ٹو دس تھنگ جس نے ہمیں ہر چیز دکھا دی. انسٹاگرام, فیس بک, کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے دوسرے کی زندگی سے کہ وہ تو ابھی ادھر کا ٹور مار کے, حالانکہ اس کو نہیں پتا ہے کہ ہیپی سیلفی کین ہیو اے سیڈ. بالکل صحیح بات ہے. ہر بندہ, ایوری باڈی از پٹنگ دیئر بیسٹ ورژن اوور دیئر. وائی وڈ سم باڈی پٹ اے نارمل یا کوئی ویکنس کوئی اپنی کیوں شو کرے گا؟ کون بتاتا ہے کہ میں ابھی بہت سیڈ فیل کر رہا ہوں اور ہر ٹائم وہ شو کریں. ہر بندہ اپنے نا ہائی ٹائم شو کرتا ہے. جب ریسٹورینٹس پہ کیوں پکچر لگاتے ہیں لوگ, بیکاز دس از ویئر دے آر اسپینڈنگ دیئر منی. ہالیڈیز پہ کیوں لوگ جاتے ہیں, اسپیشلی تو جاتے ہی ہالیڈیز پہ اس لیے کہ ہم سیلفیز لگائیں گے, پکچرز ڈالیں گے. یعنی ہالیڈیز کا مقصد اب یہ نہیں بن گیا کہ ہم ریکریشن کریں گے یا اللہ سے قریب ہوں گے اور وہ جو تنہائی میں اللہ کو پائیں گے. اب ہالیڈیز کا مقصد ہی بن گیا کہ میں سب کو بتاؤں گا کہ میں یہاں پھیرا ہوں. یعنی کہ آنکھوں کو نظاروں کا رزق دینا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ صحیح باروں میں, وہ مجھے ایک شخص نے بولا, تو مجھے بڑا کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا مزہ تو آتے ہی ان وادیوں کو دیکھنے کے بعد ہے کہ بندہ دیکھے, آنکھوں کو رزق ملے اور پھر بولے. خیر انسان بھی نا, اس کو اللہ 100 اشرفیہ دے دے, 99 اس کے پاس ہے, ایک واپس لے لے, تو انسان جو 99 کا شکر بھول جاتا ہے, ایک کا گلہ شروع کر دیتا. وہ کہتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا, امینڈمنٹ چاہتا ہے. حالانکہ اور بالکل اگر ہم اپنی لائف میں دیکھیں نا تو ایسا ہی ہے کہ وہ یہ ایک جملہ تھا کہ جن کے لیے پوری کائنات بنائی انہیں والدین نہیں دیے, تجھے دے دیے. ٹھیک ہے نا. تم یہ دیکھو کہ والدین نے کلمہ دے دیا, تمہاری شادی ہو گئی, تمہاری اولاد ہو گئی, تمہارا سب کچھ ہو گیا, لیکن ذرا سی ایک پریشانی آتی ہے اور اس کے بعد فوراً وہ تعلق ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ گلہ, وہ کہتے ہیں نا گلہ نہیں کریں گے. تو مخلوق کا گلہ خالق سے نہیں, خالق کا گلہ مخلوق سے نہیں. وہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی اچھی لگی کہ ایک شخص کہتا ہے غم آ گئے ہیں بڑے, کچھ بتائیں کیا کروں میں, کوئی ذکر بتائیں, کچھ بتائیں. تو کہتے ہیں خوشیاں آئی تھی زندگی میں. کہتا جی وہ تو بڑی آئی تھی. تو کہتی خوشیاں ساری تم کاٹو, غم تمہاری جگہ کوئی اور کاٹے. صحیح بات. جس طرح وہ خوشیاں اس نے دی تھی نا, وہ تو نے پراپر انجوائے کی, اب اس کو بھی انجوائے کرو. اور پھر ایک اور انہوں نے بولا کہ ایک شخص جو ہے ذکر کر رہا تو بڑی اس کی صحت بھی خراب اور بڑی مطلب نا حالت اس کی جو حال تھا نا کرنٹلی جو عام آنکھوں سے جو دیکھا تو بڑے برے حال میں نظر آ رہا تھا, لیکن وہ ذکر نہیں چھوڑ رہا تھا. تو ایک شخص آگے کہتا ہے کہ تم اب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہو. تو آگے سے کہتا ہے ابھی تو اللہ کو یاد کرنا ہے, سخت گھڑی میں ہی تو اللہ کو یاد, یہی تو ٹیسٹ ہے. تو یہ آج کل کے انسان جو ہے نا وہ اللہ سے دور رہ کے نا کیور ہو. میں یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, میں ماڈرن میڈیسن کی میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں. ہم اگر خوراک کی ترتیب ٹھیک کر لیں, ہم اپنا لائف سٹائل سیٹ کر لیں, ہم اچھی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں, ہم قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں, ہم سوچنا تفکر تدبر کرنا شروع کریں, ہم سوچیں کہ بھائی وہ جب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جا کے دنیا دیکھو
کہ جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی. تو دیکھ لو کہ بھائی جن لوگوں نے جھوٹی زندگی گزاری تھی، ہم سے پہلے ہم سے بڑے تگڑے لوگ آئے تھے لیکن نام و نشان ہی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی یاد اللہ نے ایسے قائم کر دی ہے کہ جن کو لوگ بھولتے ہی نہیں کتابوں کی شکل میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اصل بند بات یہ کہ جب انسان دیکھیں، ویسے تو مشکل وقت میں تو اکثر لوگ اللہ اللہ کرتے ہی ہیں، لیکن اصل شان وہ ہے کہ جب اچھے وقت میں انسان اللہ اللہ کرے. سبحان اللہ. یعنی جب انسان اللہ کو یاد رکھے اچھے وقت میں بھی. بالکل. اور مسلمان کا تو نظر ہی آخرت پہ ہوتی ہے. جب بھی کوئی الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس جانا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ 100 اشرفیوں والی ایگزامپل دی، بڑی اچھی ایگزامپل دی آپ نے. حضرت عروہ بن مسعود ہیں، بلکہ عروہ بن زبیر ہیں، ان کو ڈومیسکس ہو گئے تو ان کی ٹانگ پہ نا گینگرین ہو گئی، تو دے ہیڈ ٹو کٹ ہز لیگ. تو نے کہا آپ کو تیار ہے؟ انہوں نے کہا تیار. اب کیا، ورنہ ساری باڈی میں پھیل جائے گی. تو نے کہا آپ کو ہمیں نا انٹاکسیکنٹس دینے ہوں گے، کوئی شراب کو مکس کر کے. تو نے کہا نہیں، جو اللہ نے چیز مجھ پہ حرام کی ہے نا، میں اسے کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا علاج کے لیے. تو انہوں نے کہا ایسی کاٹو، میں نماز پڑھتا ہوں. اور نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے ٹانگ کاٹی. اور وہ جو بادشاہ تھا نا، ہی واز نوٹسنگ آل دا اسٹاف. ہی سیڈ آئی نیور سو اے جینٹل مین in my whole life was so patient. He never said a word except کہ مطلب اس کو پین کی وجہ سے نا جو ان کے منہ سے آواز نکل رہی تھی. اچھا وہ یہاں سے نکلے تو مدینہ سے لوگ آئے اور آ کے پوچھنے لگے. تو کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں ڈونٹ پلے وتھ مائی ہیڈ، میرے لیے سوری فیل نہیں کرنا، بیکاز میں صبر کر کے اللہ سے اجر ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. تو ڈونٹ جیسے کہ یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ. میں نے کہا ہم تو آپ کی باتیں نہیں کرنے آئے، ہم تو یہ آپ کو بتانے آئے ہیں کہ آپ کا جو بیٹا تھا وہ ہارس ٹیبل میں گھوڑوں سے کھیل رہا تھا، وہ گرا، گھوڑے اس پہ چڑھ دوڑے ہیں، اینڈ ہی ہیز ڈائڈ. تو اب یہاں پہ مسلمان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم تو اتنے یار تو ٹانگ بھی لے لی اور ایک ہی دن میں بیٹا بھی لے لیا، یار اتنے آفات مجھ پہ، عالم مجھے کیا گناہ ہو گیا مجھ سے، تو نے مجھے. ہی سیڈ اللہ نے مجھے 4 لمز دیے، 2 ہاتھ اب 2 پاؤں، ایک لے لے تو کیا ہوا، اور 7 اولاد دیے، ایک لے لی تو کیا ہوا. سبحان اللہ. لقد لقینا فی سفرنا ھذا نصبا. مدینہ کہنا بس کہتے ہیں کہ بس تھوڑی سی نا ایگزاسشن دیکھی ہے ہم نے، تھکاوٹ دیکھی اس جرنی میں، اور ہم نے کچھ نہیں دیکھا. سو ایگزیکٹلی مومن، یعنی اگر آپ مینٹلی ٹھیک ہے نا، اور آپ جو اللہ کے ہاتھ میں چیزیں ان کو اللہ کو دے کے رکھتے ہیں، خود رب بننے کی کوشش نہیں کرتے، تو یو آر فائن، یو آر گڈ ٹو گو. آپ میں ہیلدی بھی ہوں گے انشاءاللہ. لیکن یہ جو مسائل ہیں نا ہماری اوور تھنکنگ اور بہت زیادہ سوچنا اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لینے کے مسائل، یہ جب ہم نے لینے شروع کر دینا تو پھر ہم فزیکلی بھی ویک ہونا شروع ہو گئے، ڈپریشن انزائٹی کے پیشنٹس بن گئے. تو ڈاکٹر سیم اینی فائنل ورڈز یا ہم اس کو اینڈ کریں؟ بس اس میں میں یہی دوسرا یہ کہ لوگوں سے بھی جو سن رہے ہیں کہ انسان کے لیے ہی بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمت دی ہے. تو ایک جو یہ انسان ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے لیے، یہ جو سنگت ہے. تو آپ کی فیملی میں اگر کوئی ایسا ہے پیشنٹ جو انگزائٹی ڈپریشن کا شکار ہے، تو اس کو پراپر اس کی سپورٹ بنے، اور خدا را اس کو وسوسے نہ دیں، کیونکہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا وہ بڑا میٹر کرتے ہیں. اور اگر تو اس نے بات چیت چھوڑ دی ہے نا، تو جا کے دیکھیں کہ وہ کیوں بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں، کیونکہ میں اس سے اس لیے بھی مجھے بات شاید نہیں بولنی چاہیے، لیکن میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ جتنے لوگوں کا یہ میسج چلا جائے اور ان کا فائدہ ہو جائے، کہ آج سے 3 سال پہلے میں اس چیز سے گزرا ہوں اور بڑی دوڑ لگائی، بڑا کچھ کیا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. لیکن یہ چند الفاظ تھے کہ جو میرے کانوں تک آئے اور اس کے بعد میری لائف چینج ہوئی. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے ایک آڈیو لگائی کیونکہ بہت زیادہ غم میں تھا، پریشان تھا اور تھوڑی وہ مایوسی تھی. تو کچھ سمجھ لگی تو یوٹیوب پہ تو ایک ویڈیو آئی غم، تو میں نے وہ کلک کر دی. تو یہ وہ الفاظ تھے کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے، اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا. تو آنکھ میں آنسو ہیں، سر سجدے میں ڈال، نام محمد آہوں میں، دیکھ یہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. یہ وہ موتی ہیں یہ آنسو جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے. وہ حدیث نہیں سنی کہ جس شخص نے اپنی 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور انہیں رخصت کیا اور ان کی جدائی کا غم برداشت کیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا. تو جو غم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے، وہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور وہ خوشی جو تجھے اللہ سے دور کر دے، اس سے وہ غم بہتر ہے جو تجھے اللہ کے قریب کر دے. اور اس آنسوؤں کو لوگوں سے چھپاؤ. لوگوں کے پاس ویسے ہی بہت سارے غم ہیں، اور ان آنسوؤں کو لے جاؤ رات کی نصف شب اور بارگاہ الہی میں بہاؤ. اور یہ اللہ کا دیا ہوا غم ہے،
یہ کوئی انسان دور نہیں کر سکتا. وہی کر سکتا ٹھیک ہے نا. ہے تو یہ اور جیسے یہ اینڈ ہوا نا, اور جیسے نہیں ہوتے کرنٹس آیا اس سے, اور پھر اس کے بعد پھر مزید پھر کرتے کرتے پھر وہ ساری جرنی اسٹارٹ ہوئی. اور اب میں یہ بات بڑے اس سے کہتا ہوں کہ مجھے اس چیز سے گزارا اس لیے کیا تھا تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں کہ یہ کس طرح سے آپ کی کوالٹی آف لائف ہلا کے رکھ دیتی ہے. لوگ کام سے چلے جاتے ہیں, لوگ چھٹیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اچھے بھلے کیریئر ان کے ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے ڈوب جاتے ہیں صرف کس وجہ سے کہ یہ انگزائٹی اس کو قابو کر لیتی ہے. اور حالانکہ اگر اس کو پراپر طریقے سے آپ اچھی دین کی پورا نچوڑ ہے کہ ہر طرح کی نگیٹیوٹی سے بچنا ہے اور ہر طرح کی پازیٹیوٹی کا حصہ بننا ہے. تو اگر آپ پراپر سنگت اچھی اختیار کر لو گے, اچھی بکس پڑھو گے, اچھے اس محافل میں رہو گے, تو اچھے لوگوں میں رہو گے, تو انشاءاللہ اس چیز سے آپ نکل آؤ گے. بیوٹیفل ورڈس. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ علم و نافع بنائے, اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. برو اینی فائنل ورڈس فرام یو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انگزائٹی والا پارٹ تھا نا, دس واز ویری ڈیپ اور بینیفیشل. اس کو اگر ہر بندہ ہی سمجھ لینا, اپنی زندگی میں لے کے آئے نا, کریٹیکل تھنکنگ اباؤٹ دس, اور دین پہ چلنا خاص طور پہ, وہ مسجدیں آباد کرنے والی بات, اور اس کے ساتھ وہ جو پیچھے ہم نے باتیں کی ہیں بڑی زبردست, اس کے نوٹس میرے پاس ہیں, جسم کی غذا اور روح کی غذا یہ دونوں اگر انسان کانشیسلی امپیکٹ کرے تو انشاءاللہ سکسیس. تھینک یو سو مچ ایوری ون. جزاک اللہ خیر وسیم بھائی, آپ نے ٹائم نکالا. آپ کا شکریہ. اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. بہت جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.